کریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. کوئی زبان خاموش نہ رہے, بآواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالی کا صبر دو میرا خالی کا صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم جولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا جولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. حمد و ثنا کے بعد دعا ہے خالق کائنات حق سچ بیان کرنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین حضرات, جیسا کہ آپ احباب کے علم کے اندر ہے کہ ربیع الثانی شریف کا مہینہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. ان قریب اس مہینے کی 11ویں تاریخ کو عاشقان اولیاء ولیوں کے امام امام اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی آپ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت عاشقان اولیاء پیش کرتے ہیں اور
جس کو ہمارے عام عرف میں بڑی 11ویں شریف کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ تو گویا علماء اس مہینے کو اور عوام اہل سنت اس مہینے کو بڑی 11ویں شریف والا مہینہ کہہ کر پکارتے ہیں۔ حضرات بڑی 11ویں شریف یا 11ویں شریف کو یہ کیوں مقام حاصل ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں عاشقان اولیاء اپنی سانسیں لے رہے ہیں، وہ ہر 11ویں کو 11ویں والے کا ختم دلاتے ہیں، ہر بڑی 11ویں کو جشن غوث الورا مناتے ہیں۔ آخر یہ 11ویں کو سعادت کیسے نصیب ہوئی؟ تو علماء کرام نے فرمایا کہ اس 11ویں کو نسبت ہوئی ہے حضور غوث پاک سے۔ اور حضور غوث پاک کون ہے؟ جو ولیوں کے امام ہیں۔ حضور غوث پاک کون ہے؟ جو حسنی حسینی سید ہیں۔ حضور غوث پاک کون ہے؟ آپ کی یہ شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو غوث الثقلین بنایا، یعنی آپ جنوں کے بھی غوث ہیں، انسانوں کے بھی غوث ہیں۔ شیخ محمد بن محفوظ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بہت سارے پیر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جب بہت سارے پیران عظام آپ کی بارگاہ میں موجود تھے تو دریائے کرم جوش پر آیا اور ارشاد فرمایا کہ آپ لوگ بھی اپنے اپنے منصب پر ہو، پیران عظام ہو، لیکن آج تم غوث اعظم کی بارگاہ میں آئے ہو تو اپنی اپنی حاجات بیان کرو، جس کو جو چاہے گا آج اس کو یہاں رب کی بارگاہ سے عطا کیا جائے گا۔ کون اکٹھے ہوئے ہیں؟ پیر اکٹھے ہوئے ہیں۔ کس کی بارگاہ میں اکٹھے ہوئے ہیں؟ غوث پاک کی بارگاہ میں۔ اور کیا شان ہے غوث پاک کی بارگاہ کی، جو خود پیر ہیں، جو خود بڑے بڑے کمالات رکھنے والے ہیں، جن کے اپنے در سے مریدوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، وہ بارگاہ غوثیت میں حاضر ہیں اور غوث پاک ان سے فرما رہے ہیں تم لوگوں کی حاجتیں پوری کرتے ہو، تم لوگوں کی مرادوں کے لیے رب کے حضور دعائیں مانگتے ہو، آج تم بارگاہ غوثیت میں آئے ہو، لہذا جو حاجتیں ہیں اپنی حاجتیں بیان کرو، جس کو جو چاہے گا آج غوث پاک کی بارگاہ سے رب کی عطا سے اس کو پورا عطا کیا جائے گا۔ حضرات محترم، کیوں نہ کر اولیاء اس آستانے کے بنے منگتا، کیوں نہ کر اولیاء اس آستانے کے بنے منگتا کہ اقلیم ولایت یعنی ملک ولایت پر ہے قبضہ غوث اعظم کا۔ آج ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سننے کے لیے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اجتماع میں حاضر ہیں، تو آج اس پرفتن دور میں جہاں پر یہودی لابی نے اور شیطان کے وسوسوں نے انسان کو اپنے رب سے بھی دور کیا، نبیوں سے بھی دور کیا، تو اسی شیطان اور یہودی لابی اور یہودی سوچ نے اہل ایمان کو ولیوں کی بارگاہ سے بھی دور کرنا شروع کر دیا۔
اور ولیوں کے بارے میں طرح طرح کی بکواسات، ولیوں کے بارے میں طرح طرح کے جملے، ولیوں کی کرامات کے بارے میں طرح طرح کے اظہار خیالات، یہ سیکولرزم، یہ نئی سوچ رکھنے والے لوگ اور فتنہ پرور لوگ، انہوں نے اولیاء کرام کو بھی نہ چھوڑا، حتیٰ کہ ولیوں کے سردار حضور غوث پاک کی بارگاہ میں بھی یہ بد نصیب، یہ بد بخت، یہ بد انجام اپنی زبان گندی یہ دراز کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے، ارے ولی کشتی ڈوبی ہوئی کیسے ترا سکتے ہیں، ولی مردہ کیسے زندہ کر سکتے ہیں؟ طرح طرح کی سوچ یہ شیطان نے اور یہودی لابی نے اور سیکولرزم کی سوچ رکھنے والے ان مسلم جوانوں نے اہل ایمان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے اہل ایمان کو ولیوں سے دور کرنا شروع کر دیا، اہل ایمان کو نبیوں کی بارگاہ سے بھی دور کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ یہودی لابی یہاں تک کامیاب ہوئی کہ کچھ لوگوں نے خدا کا بھی انکار کر دیا، کہنے لگے یہ کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے، کوئی اس کو چلانے والا نہیں ہے، بس ایک سائیکل ہے، ایک سرکل ہے جو خود بخود سورج آ رہا ہے، سورج جا رہا ہے، لوگ پیدا ہو رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ آخر اس سب کو اہل ایمان کا عقیدہ ہے کہ یہ سورج جو صبح کو طلوع ہوتا ہے، شام کو مغرب میں جا کے ہماری نظروں سے اوجل ہو جاتا ہے، یوں کہہ لیں غروب ہو جاتا ہے، یہ انسان کا پیدا ہونا، پھر اس کا جوان ہونا، پھر اس کا بوڑھا ہونا، پھر اس کا مر جانا، اس کو پورے نظام کو یہ کوئی ایسے نہیں چل رہا، کوئی ذات ہے جو ہمارا ایمان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ کائنات کا نظام خود بخود نہیں چل رہا، ایک ذات ہے جو کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے، اس ذات کا نام، اس ذات کی پہچان، اس ذات کی معرفت اس نام سے ہوتی ہے، جو نام ہمارے سینوں میں کنندہ ہے، جو نام ہمارے دلوں میں پیوست ہے، اور وہ نام ہے اللہ۔ وہ اللہ کی ذات ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے۔ لیکن پرفتن دور میں یہودی لابی کی سوچ رکھنے والے انسانوں نے انسان کو اللہ کی بارگاہ سے دور کر دیا، نبیوں کی بارگاہ سے بدظن کر دیا، ولیوں کی بارگاہ سے دور ہٹانا شروع کر دیا۔ آئیے آج میں ولیوں کی بارگاہ میں جو لوگ حاضر ہوتے ہیں اور ولیوں کے پاس جانے کے فوائد کیا ہیں، ولیوں کو اللہ نے اختیارات کیا عطا فرمائے ہیں، آج میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ بہت سارے پیران عظام غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور غوث پاک نے فرمایا آج اپنی اپنی حاجتیں پیش کرو، جس کو جو چاہے گا ملے گا۔ تو موقع غنیمت تھا، پیران عظام بھی جانتے تھے کہ یہ کوئی عام بارگاہ نہیں، یہ بارگاہ غوثیت ہے، یہ حضور غوث پاک کی بارگاہ ہے، یہ ولیوں کے امام کی بارگاہ ہے، یہ حسنی حسینی سید کی بارگاہ ہے، یہاں سے ہماری جھولیاں خالی نہیں جائیں گی۔ گویا پیران عظام نے اپنی اپنی حاجتیں پیش کرنا شروع کر دی۔ علماء نے فرمایا، کسی نے کہا کہ یا سیدی مجھے تو مجاہدہ چاہیے، یعنی میں نیکیوں میں خوب کوشش کرنے کی طاقت چاہتا ہوں۔ کسی نے حاجت پیش کی کہ میں خوف خدا کا طلبگار ہوں۔ کسی نے کہا میں اپنے وقت کو محفوظ کرنا چاہتا ہوں، یعنی میرا دل چاہتا ہے میری زبان ہو اور ذکر خدا کا ہو، مجھے دنیا کا کوئی کام نہ ہو، بس میرا دل چاہتا ہے میں ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہوں۔ کسی نے عرض کی یا سیدی میری یہ حاجت ہے کہ میرے علم میں اضافہ کر دیا جائے۔ شیخ خلیل رحمت اللہ تعالی علیہ موجود ہیں، آپ کہتے ہیں یا سیدی میری یہ حاجت ہے کہ مجھے کتب بنا دیا جائے۔ شیخ ابو البرکات رحمت اللہ تعالی علیہ عرض کرتے ہیں میری یہ حاجت ہے کہ میں اللہ اور رسول کی محبت میں اضافہ چاہتا ہوں۔ شیخ ابو
الفتوح رحمت اللہ تعالی علیہ عرض کرتے ہیں میں قرآن و حدیث کا حافظ بننا چاہتا ہوں، قرآن کا بھی حافظ بننا چاہتا ہوں، رسول اللہ کی احادیث کا بھی حافظ بننا چاہتا ہوں۔ علماء نے فرمایا، کتابوں میں لکھا ہے، یوں سب نے اپنی اپنی حاجتیں پیش کی، جتنے پیر اکٹھے تھے سب نے غوث پاک کی بارگاہ میں اپنی اپنی حاجتیں پیش کی، اور جب سب اپنی حاجتیں پیش کر چکے اب شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جاؤ ہم سب کی حاجات پر سب کی مدد کرتے ہیں، ہم سب کی حاجات پر سب کی مدد کرتے ہیں۔ اور سنیے شیخ ابو الخیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کی قسم اس مجلس میں جس پیر نے جو مانگا تھا اللہ کی توفیق سے اللہ نے انہیں عطا فرما دیا۔ شیخ ابو الفتوح رحمت اللہ تعالی علیہ نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے لیے قرآن پاک حفظ کرنا آسان ہو جائے، میں احادیث رسول اللہ کا حافظ بن جاؤں۔ تو لکھا ہے کتابوں میں کہ انہوں نے پورے 6 مہینے میں قرآن پاک حفظ فرما لیا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، بارگاہ غوثیت میں حاضر تھے، اور لکھا ہے کہ شیخ جمیل رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی حاجت پیش کی تھی کہ میرا دل چاہتا ہے زبان میری ہو، ذکر میرے رب کا ہو، ہر وقت میں ذکر اللہ کرتا رہوں۔ علماء نے فرمایا وہ اس درجے پر پہنچے کہ ہر وقت ذکر اللہ میں مصروف رہا کرتے۔ شیخ محمد بن محفوظ جو اس واقعے کو خود بیان کرنے والے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں وسوسے آتے تھے، میرے دل میں خیال آتے تھے، میں ان خیالوں کے درمیان فرق نہیں کر پاتا تھا کہ کون سا خیال میرے رب کی طرف سے ہے، کون سا خیال میرے رب کی طرف سے نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کی تھی یا سیدی میرے لیے دعا کر دیں، میرے دل میں جو وساوس آتے ہیں، میرے دل میں جو خیال آتے ہیں، ان پر مجھے معرفت حاصل ہو جائے، مجھے پتہ چل جائے رب کی طرف سے کون سا خیال ہے، وہ کون سا خیال ہے جو رب کی طرف سے نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس وقت سیدی غوث پاک نے میرے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا، اور اس ہاتھ رکھنے کی برکت سے میرے دل میں ایک نور چمکا جو آج تک چمک رہا ہے۔ اس نور کی چمک کی برکت سے میں اپنے دلی ارادوں میں فرق کر لیا کرتا ہوں، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میرے دل میں جو ارادہ آیا ہے، میرے دل میں جو خیال آیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے نہیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کیسی نرالی شان ہے، اور قربان جائیے مانگنے والوں کی بھی کیا شان ہے۔ دیکھیے مانگا تو مانگا بھی کیا، مثال کے طور پر اگر آج بات سمجھیے گا، حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم فرمائیں، اور آج ہماری اس جامعہ مسجد میں تشریف لے کر آ جائیں، منبر پر تشریف فرما ہو اور اعلان کریں کہ اے مجمع والو، آج جو تمہاری حاجتیں ہیں آج اپنی حاجتیں پیش کرو، میں سب کو عطا کروں گا۔ اگر غوث پاک ایک مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، اگر ایسا ہو جائے اور غوث پاک یہ اعلان کر دے تو میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں کہ میں نے کیا مانگنا ہے، آپ کیا مانگیں گے۔ علماء نے لکھا ہے دنیا داری نے تو ہمارا حال ایسا کر دیا ہے، کوئی مانگے گا دنیا مانگتا نظر آئے گا، کوئی مال و جائیداد کا سوال کرتا نظر آئے گا، کوئی کاروبار کی برکت کے لیے کہے گا یا شیخ میرے کاروبار کی برکت کر دیں، کوئی کہے گا مجھے آسائش عطا فرما دیں، کوئی سہولیات مانگے گا۔ مگر قربان جائیے ان اللہ تعالیٰ کے ولیوں نے غوث بارگاہ میں مانگا تو مانگا بھی کیا، کوئی ولی مانگ رہا ہے مجھے رب کا خوف نصیب ہو جائے، کوئی ولی مانگ رہا ہے مجھے رب کا خوف نصیب ہو جائے، کوئی اللہ پاک کی محبت مانگ رہا ہے، کوئی قرآن و
حدیث کی سمجھ مانگ رہا ہے، کوئی ذکر اللہ میں مشغول رہنے کی توفیق مانگ رہا ہے، اور پھر قربان جائیے میرے غوث پاک کی شان کیا ہے۔ الحمدللہ آپ زمانے کے غنی ہیں، ان کے در پاک پر جو سائل جو سوالی آتا ہے وہ خالی نہیں جاتا، بلکہ جو سوالی آپ کے در پاک سے آ کر جو سوال کرتا ہے، میرا رب اس کے سوال کو پورا فرما دیتا ہے، میرا رب اس کے سوال کو پورا فرما دیتا ہے۔ جب غوث پاک کی یہ شان ہے، آپ کی بارگاہ کی یہ شان ہے، کوئی سوالی خالی نہیں جاتا، تو آئیے آج ہم اس جمعۃ المبارک کے بابرکت دن حضور غوث پاک کی بارگاہ میں اپنا بھی نذرانہ عقیدت پیش کریں، اور ہم سب مل کر کہیں سرکار غوث اعظم نظر کرم خو، کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کر پڑھیے گا سرکار غوث۔ ہمارا یہ عقیدہ یہ ایمان ہے کہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ کا وسیلہ دے کر جو سوال کیا جائے وہ سوال میرا رب پورا فرماتا ہے۔ تو جب ہمارا یہ عقیدہ ہے تو پھر پڑھنے میں کوئی حرج، کوئی جھجک، کوئی شرم نہیں محسوس ہونی چاہیے، کوئی وسوسہ نہیں آنا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی عام بارگاہ نہیں، یہ بارگاہ غوث اعظم ہے، یہاں پر ولی آ کر حاجتیں پیش کرتے ہیں۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں سرکار غوث اعظم نظر کرم را، سرکار غوث نظر کرم خدا را، میرا خالی کا صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ پیران عظام پر آپ نے کرم فرمایا، جس نے جو مانگا آپ نے عطا فرما دیا۔ اب ٹائم جو کہ 5 منٹ رہ چکا ہے، تو ایک سوال کی، ایک وسوسے کی کاٹ کر کے انشاءاللہ گفتگو کو مکمل کریں گے۔ علماء نے فرمایا کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہر پیر کی حاجت کو پورا فرما دیا۔ اب ذہن میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ حاجت روا تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، حاجت روا تو، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ اہل سنت ہے کہ حاجت روا صرف ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے، جس نے جو مانگا غوث پاک نے کیسے عطا فرما دیا، حالانکہ دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کیا بندہ بھی بندوں کو کچھ دے سکتا ہے؟ آج یہ شیطان بھی ہمارے دماغوں میں، ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، کیا بندہ بھی بندوں کی حاجتیں پوری کر سکتا ہے؟ علماء کرام نے فرمایا مسئلہ بڑا اہم ہے، لیکن اس کا جواب بڑا ہی آسان ہے۔ پہلے میں عقلی دلیل دے کر پھر قرآن کی آیت پڑھ کر اس کا جواب انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ عقلی دلیل کیا ہے کہ دیکھیے کہ رازق ذات کس کی ہے، آپ مجھے بتائیے۔ رازق ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ رزق سب کو کون دیتا ہے؟ انسانوں کو رزق کون دینے والی ذات ہے؟ جانوروں کو کون رزق دے رہا ہے؟ حیوانوں کو کون رزق دے رہا ہے؟ یہ نباتات کو کون رزق دے رہا ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رزق دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، لیکن اللہ کی قدرت کے قربان جائیں کہ شام کو باہر سے رزق کما کر کون لاتا ہے؟ جب شام ہوتی ہے تو رزق کما کر کون لاتا ہے؟ ابو جان لاتے
لاتے ہیں یا بڑے بھائی لاتے ہیں، اور گھر میں بھی ننھے ننھے بچے ہیں، ان کا بھی تو رازق اللہ تعالیٰ ہے، ننھی بچیاں ہیں ان کا رازق بھی اللہ تعالیٰ ہے، بوڑھے ماں باپ ہیں ان سب کا رازق اللہ تعالیٰ ہے، وہ سب کو رزق دینے والا ہے، مگر کما کر کون لاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عطا کرتا ہے، ابو جان کما کر لاتے ہیں۔ پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام یوں ہی رکھا ہے، اس نے جسے بھی دیا، جتنا بھی دیا، جسے چاہے جتنا عطا کرے، چاہے وہ بندہ دکان سے کما کر لے کر آئے، چاہے کوئی فیکٹری چلا کر جس کو ملا، چاہے مزدوری کر کے جس کو جتنا ملا، چاہے جہاں سے کما کر لایا، اللہ نے یہ قانون رکھا ہے کہ رازق تو میں ہوں لیکن رزق میں تمہیں اپنے بندوں کے ذریعے عطا کروں گا، رزق میں تمہیں اپنے بندوں کے ذریعے عطا کروں گا۔ تو سامعین عزیز احتشام، یہ عقلی دلیل تھی کہ رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ چاہے تو داتا کے در سے دے دے، وہ چاہے تو خواجہ کے در سے دے دے، وہ چاہے تو غوث پاک کی بارگاہ سے عطا کر دے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن بندوں تک پہنچنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو بنا دیا۔ قرآنی دلیل سنیے، یہ عقلی دلیل تھی، یعنی عقل کے ساتھ سمجھانے والی۔ قرآن پاک سے سنیے، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہا رحمت اللہ تعالی علیہا، آپ کا ذکر ہے، پارہ نمبر 16 ہے سورہ مریم۔ حضرت مریم کون ہے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان ہے، آپ کا واقعہ ذکر ہوا۔ حضرت مریم رحمت اللہ تعالی علیہا آپ تنہائی میں تشریف لے گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ولیہ تھی، ذکر اللہ، عبادات، مجاہدات شروع ہو گئے۔ جب آپ تنہائی میں تشریف لے گئی مختصر، تو اپنے کمرے میں ایک نورانی شکل والا نوجوان دیکھا۔ جب آپ نے دیکھا کہ میں ہوں بھی تنہا اور میرے کمرے میں ایک نوجوان ہے، آپ بڑی باحیا تھی، آپ نے اپنے کمرے میں نوجوان کو دیکھا تو قرآن مجید کی آیت ہے، آپ بولی انی اعوذ بالرحمن منکا، کہ اے نوجوان میں تجھ سے اپنے رب کی پناہ مانگتی ہوں۔ آخر پارسا تھی، باحیا تھی، کبھی آپ کا چہرہ کسی نامحرم نے دیکھا نہیں تھا، کبھی آپ جناب بے پردہ ہوئی نہیں تھی، اب کمرے میں نوجوان آ گیا تو زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ اپنے رب کی پناہ نکلی، انی اعوذ بالرحمن منکا، کہ اے نوجوان میں تجھ سے اپنے رب کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرات وہ نوجوان کوئی انسان نہیں تھا بلکہ انسانی شکل میں مختصر کر رہا ہوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے فرمایا انما انا رسول ربک، اے مریم گھبرائیے نہیں، پریشان نہ ہوئیے، مجھے پتا ہے آپ رب کی ولیہ ہیں، مجھے پتا ہے آپ پارسا ہیں، مجھے پتا ہے آپ طیبہ ہیں، آپ طاہرہ ہیں، آپ مطہرہ ہیں، مجھے پتا ہے آپ اللہ کی نیک بندی ہیں، لیکن میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا بندہ ہوں، میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا بندہ ہوں، میرے کمرے میں کیا کرنے آئے ہو؟ آپ فرماتے ہیں لے اہب لکی غلامن زکیہ، اے مریم میں تجھے پاکیزہ بیٹا دینے کے لیے آیا۔ بات سمجھیے گا، میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ کیا بندے بھی بندوں کو کچھ دے سکتے ہیں؟ کیا اللہ کے بندے بھی حاجت روائی کر سکتے ہیں؟ کیا بندے بھی مشکل کشائی کر سکتے ہیں؟ تو سنیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں تجھے
پاکیزہ بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرات پتہ چلا فرشتے اللہ کے بندے ہیں، دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل عباد مکرمون، بلکہ جو فرشتے ہیں یہ عزت والے میرے بندے ہیں۔ فرشتے اللہ کے بندے ہیں، حضرت جبرائیل بھی اللہ کے بندے ہیں۔ قربان جائیے اس عقیدے پر کہ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ بیٹا کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ بیٹیاں کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ مگر یہاں قانون قدرت دیکھیے، اولاد رب تعالیٰ دیتا ہے۔ یہاں پر جبرائیل علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ لے اہبا لاکی غلامن زکیہ، اے مریم گھبرائیے نہیں، میں آپ کو بیٹا عطا کرنے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کو بیٹا عطا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے اللہ کی بارگاہ کے جو مقبول بندے ہیں وہ بھی لوگوں کی حاجت روائی بھی کرتے ہیں، مشکل کشائی بھی کرتے ہیں۔ ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، حقیقت میں حاجت روا، حقیقت میں مشکل کشا صرف رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے اپنے رب کی عطا سے بندوں کی مشکلیں حل کر دیتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا، مالک کریم جو کچھ پڑھا سنا گیا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔